آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج IMF کی ٹیم نے عدالت کا چکر لگایا، چیف جسٹس سے ان کی ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس نے ملاقات کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے جو اعلامیہ بھیجا، اس کے اندر یہ واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ عموماً عدالت اس قسم کے مشنز کے ساتھ رابطہ نہیں کرتی، لیکن چونکہ فائنانس ڈویژن کی طرف سے، منسٹری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ کس طریقے سے کیسز لگانے کے عمل سے لے کر ججز کے احتساب سے لے کر سپیڈی جسٹس تک معاملات طے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ تجاویز دینا چاہیں تو دیں۔ یہ جو مشن ہے یہ صرف سپریم کورٹ یا عدالتوں کے معاملات پر نہیں جا رہا، یہ پاکستان کے اندر اچھی حکومت کرنے کی جتنی مشینری ہے اس کے ہر حصے سے یہ رابطہ کر رہا ہے۔ وہ FBR کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ صحت کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، بالواسطہ طور پر وہ بیوروکریٹ سے ملنا چاہ رہا ہے، بیوروکریٹس کے اثاثوں کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ مشن جو ہے ایک غیر معمولی کیفیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندہ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ رضا ربانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری سوورینٹی کی بریچ ہے، تو اس مشن کو چلتا کریں۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور عمومی طور پر جو منظرنامہ سیاسی بن رہا ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اعتراض ہے ججز کی ٹرانسفرز کے اوپر اپنی جگہ جاری ہے، لیکن یہی پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان ہیں وہ ایک ایسے جج کے اوپر جس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کے سامنے آج جنہوں نے پریزنٹیشن بھی دی، اپنے آپ کو پلیڈ کیا اپنا کیس۔ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ عمران خان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے شدید تنقید کا ان کو نشانہ بنایا، لیکن آج جو کیس ہے فنڈز کا اس کے اندر ان کے وکلا ان کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ تو یہ متضاد قسم کی بظاہر جو باتیں ہیں اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ ہم اسی پروگرام کے ایک اور حصے میں وکلا کی تقسیم کا ذکر کریں گے۔ ہمارے پاس اس حصے میں میاں رؤوف عطا صاحب موجود ہوں گے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور ریاست علی رضا صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اعلیٰ حضرت کیانی صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر، آپ کا بہت شکریہ انہوں نے جوائن کیا آپ نے۔ سہیل رشید صاحب، نمائندہ سما ٹی وی، عدالتی معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے پاس رانا عاطف صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور شکیل احمد، نمائندہ سما ٹی وی، جو معیشت کو دیکھتے ہیں، ان کی بیٹ ہے۔ سو اسٹارٹنگ ود یو رانا صاحب، لیکن آپ نے مجھے اختصار سے بتانا ہے کیونکہ معاملات کو آگے لے کے چلوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب اس قسم کا مشن پاکستان کے اندر آتا ہے تو ایک تو آپشن یہ کہ ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، دوسرا آپشن یہ کہ آپ سر جوڑ کر ایک متحدہ محاذ قسم کا بنائیں، لوگوں کو بتائیں جی کہ ہم آپ سے ٹیکل کریں گے، لیکن ہمارا یونائٹڈ فرنٹ یہ ہے۔ لیکن وہ تو ایک ایسے ماحول میں آ رہے ہیں کہ جب آپ احتجاج کر رہے ہیں، جج خط لکھ رہے ہیں، وکیل سڑکوں پہ ہیں۔ سو یہ منظرنامہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کو دل کو تسلی دیتا ہے کیونکہ آپ تو احتجاج چاہیں گے کہ حکومت گرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ پہلا IMF پروگرام نہیں ہے جو پاکستان جس میں گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی IMF کے ایک پروگرام ہمارے دور میں بھی ہوا تھا۔ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ کہ یہ جو جورسڈکشن ہے IMF کی، یہ اس حکومت کی میں تو نالائکی اور نااہلی ہے کہ جتنی IMF کی جورسڈکشن انہوں نے پھیلا دی ہے، جوڈیشری سے لے کے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ بیوروکریسی کے ریفارمس۔ دیکھیں، یہ تو ایک حکومت کو دیکھیں، حکومت وقت ہوتی ہے، حکومت وقت نے کرٹیل کرنا ہوتا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے دیکھیں، وہ حکومت کی پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر تو IMF کا مشن یہاں لینڈ نہیں کر گیا، اور سپریم کورٹ کے ججز سے تو نہیں مل رہا۔ obviously یہ ایک پارٹ آف دا ایگریمنٹ ہے جو اس میں مل رہا ہے، جیسے آپ نے کہا وہ بیوروکریسی سے بھی ملیں گے، وہ ہماری گورننس کو بھی کریں گے۔ یہ تو ایک نیو کولونیلزم ہم تو دیکھ رہے ہیں، کولونیل کہ دیکھیں کہ وہ جیسے وائسرا ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ہم جو آپ نے بات کہہ رہے ہیں تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ حکومت نے بالکل سرنڈر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، بارہا پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں شہباز شریف کہ دیکھیں جی میں یہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن IMF نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے، میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں IMF نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے۔ جب آپ اس قسم کے ایگریمنٹ کریں گے، جب آپ اس قسم کی معاشی پالیسی چلائیں گے، جب آپ پارلیمان میں آپ کی جماعت سمیت جو دوسری جماعتیں ہیں، کیا ان کو اس میں اعتماد میں لیا گیا؟ آپ کو پتا تھا اس قسم کا مشن؟ بالکل نہیں جی، آپ کے لیے خبر پھوڑی صحافیوں نے؟ بالکل ہماری کوئی ڈسکشن نہیں۔ دیکھیں، پارلیمان میں تو کوئی ڈسکشن، دیکھیں وہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، سامنے نہیں آیا۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں اس طرح پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے۔ شکیل، یو ہیو اے پوائنٹ، گو ہیڈ۔ صاحب، یہ ایسا نہیں کہ آل آف سڈن یہ ڈیلیگیشن پاکستان آ گیا مشن۔ یہ 2024 میں اکتوبر میں ایگریمنٹ جو سائن ہوا تھا اس میں PTI نے سائن کیے تھے، تو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ جو ہے پارٹ آف ایگریمنٹ ہیں، اور ان کو پتا تھا جو اکتوبر میں رپورٹ آئی تھی اس کے اندر مینشن تھا کہ یہ اسیسمنٹ ہونی ہے، تو ڈیلیگیشن اسکیجول کے مطابق آ گیا۔ میں نے اس وقت بھی رپورٹ کیا تھا کہ جولائی میں یہ اپنا مشن جو ہے رپورٹ پیش کرے گا،
تو وہ اپنے اسکیجول کے مطابق آئے, آل آف سڈن نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا سرپرائز ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف معاملہ چلا گیا, ججز کی طرف چلا گیا. جو ایریا آف ایکٹیویٹی ہے وہ سرپرائزنگ ہے, لیکن ان کا آنا سرپرائز نہیں ہے. یہ اسکیجول ہے. نوٹ دس پوائنٹ, گو ہیڈ. اس بات سے قطع نظر کہ آپ نے سائن کیا, یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ساری دنیا میں ان کے مشنز ہیں. پاکستان کبھی جوڈیشری کے ساتھ جا رہے ہیں, کبھی بکلا سے مل رہے ہیں, کبھی سول سوسائٹی سے مل رہے ہیں. اچھا نہیں لگتا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیے دو باتیں جی. سب سے پہلے تو جس طرح شکیل صاحب ابھی کہہ رہے تھے, یہ کوئی نمبر ون دس از ناٹ اے سرپرائز. اگر پی ٹی آئی اور ان کے لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اور قومی اسمبلی کے فلور پہ تماشا اور ایک کرپٹ اور چور انسان کی رہائی کے نعرے لگانے کے علاوہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں تو وہ یہ پڑھ سکتے تھے کہ جو رپورٹ آئی ایم ایف کے سے معاہدہ جو ہوا ہے, جو پبلشڈ ہے ویب سائٹ پہ ہے, یہ ادھر یہ دیکھ سکتے تھے کہ اسٹرکچرل بینچ مارک پہلے سے موجود تھا. اور وہ بینچ مارک ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ اس ایک بینچ مارک یہ ہے کہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کی ایک رپورٹ جولائی 2025 تک پبلش کی جائے گی, اور اس کے لیے ایک مشن آ کے فوکس سوللی آن کرپشن ولنریبلٹیز کے اوپر دیگر اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کرے گا, جس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جولائی تک یہ رپورٹ پبلش ہو جائے گی. اٹ از ون آف دا مینی بینچ مارکس دیٹ ہیز بین اگریڈ ان دا آئی ایم ایف پروگرام. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ہارم. اور بھی ادارے آتے ہیں. شکیل نے یہ بھی بات کی, قطع کلام شکیل نے یہ بھی بات کی کہ یہ سرپرائزنگ ہے کہ ایکسپینس ان کا کیا ہے. چلیں ہم اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ کس نے کس وقت کیا کیا, لیکن واقعتاً مطلب وہ ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں. یہ تو آپ ہی نے اجازت دی ہوگی نا. دیکھیے ٹو دا ایکسٹینٹ آف, دیکھیے باقی جو آپ کے فائنینشیل ٹارگیٹس ہیں اس کی حد تک تو آپ کے وفاق اور صوبوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹس ہوئی ہیں. یہ ایک ٹو دا ایکسٹینٹ آف این اسیسمنٹ رپورٹ آن کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹکس, اس کے حوالے سے ایک کنسلٹیشن یہ کر رہے ہیں. اس طرح اور بھی ملٹی لیٹرل ادارے کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی میجر نیوز ہے. پی ٹی آئی کین ٹرائی ٹو میک نیوز آؤٹ آف اٹ, دیر از نو میجر. لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی نیوز تھی جب وہ اعلامیے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہم عموماً ایسے معاملات نہیں ٹیک اپ کرتے, لیکن چونکہ ہمیں کہا گیا تو مجھے یوں لگا کہ شاید ان کو بھی ذرا دیر سے پتہ چلا. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں جوڈیشل سائڈ پہ اس معاملے کو ویلکم تو ان کو کیا ڈیلیگیشن کو, لیکن سوونیر وغیرہ بھی دے دیا, گڈ ٹیسٹ میں نہیں لیا گیا. اس کے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سر کہ 11:30 سے 12:30 بجے تک یہ ملاقات تھی, اور جیسے ہی ملاقات ختم ہوئی ہم صحافیوں کو میسج آ گیا چیف جسٹس صاحب کے آفس کی جانب سے کہ آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس اس کو پبلک کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں. اور بڑا سرپرائزنگ تھا کہ وہ اعلامیے سے پہلے ہی انہوں نے یہ خبر بنا, کیونکہ انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کچھ اور کسی سائڈ سے آئے. اور پھر جب میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے پہلے بتایا جی کہ آپ سے 2-3 چیزوں پر بات کرنی ہے. اگرچہ انہوں نے عمران خان کے خط پہ بات کی, پھر جوڈیشل ریفارمز پہ بات کی, لیکن انہوں نے سٹارٹ اسی سے کیا جی کہ ڈیلیگیشن آیا تھا اور ہم نے ان کے سامنے یہ رکھی بات جی کہ ہم آپ کو ساری چیزیں بتانے کے پابند نہیں ہیں, انڈر اوتھ ہیں, ایز پر کانسٹیٹیوشن ہم ججز ہیں, ہم آپ کو ساری چیزیں کیوں بتائیں. پھر اس کے بعد چیف جسٹس کے یہ الفاظ تھے کہ پھر جب انہوں نے یہ باتیں آگے کی, سوال پوچھے, تو میں نے کہا جی کہ اچھا آپ اگر اپنی وش لسٹ ہمیں دے رہے ہیں تو پھر ہم جو ریفارمز کر رہے ہیں جو ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو اس پر آپ کیا کوآپریٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو ہم نے کہا جی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں, یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے چیف جسٹس نے بتایا کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا, زبانی وعدہ کیا کہ ہم اس ساری چیزوں میں آپ سے کوآپریٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ان کو بتایا چیف جسٹس نے جی کہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں, ہم نے جوڈیشل کمیشن ریسٹرکچر, بہت ریلیکٹنس ہے. ذرا واپس آئے گا. اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک ڈوزیئر بھی تیار کر رہی ہے. اس کے اوپر ابھی میرے پاس ایک خبر آئی ہے کہ آپ کے جو ریپرزینٹیو ہیں فیصل چودھری صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ ایک ڈوزیئر تیار کریں گے. تو ان اے وے پارٹ آف دی ایگریمنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا اپنی پارٹی کی طرف سے بھی نہ پتہ چلا ہو, لیکن اب تو اعتراض بنتا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو سائن کیا تھا تو پھر اس کو پڑھ لیتے. اب کیوں اعتراض کر رہے ہیں اس کے؟ نہیں دیکھیں اگین جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کے لیے بھی چیز سرپرائزنگ تھی. دیکھیں اتنی ڈیٹیل میں مجھے بتائیں پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا کون سا پروگرام, بلکہ دنیا میں کون سا, میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ دنیا میں کون سے پروگرام میں چیف جسٹس سے آ کے کون آئی ایم ایف کا مشن آ کے ملتا ہے. دیکھیں یہ جو ہم اپنی اسپیس جو ہے یہ حکومت دن بہ دن بالکل شرنک کری جا رہی ہے. ہر چیز آئی ایم ایف ہے, معاشی پالیسی آئی ایم ایف بنا رہی ہے. اب تو دیکھیں آپ کی جو کرپشن ہے, جو گڈ گورننس ہے, وہ بھی آئی ایم ایف نے دیکھنی ہے. آپ کی جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ بھی آئی ایم ایف نے دیکھنے ہیں. تو باقی چاہت سے ان کے پاس جایا کرتے تھے. نہیں دیکھیں جانا ایک اور چیز ہے کہ میں نے کہا میرا 13واں یا 14واں پروگرام ہے, آئی ایم ناٹ شیور یہ 13واں یا 14واں پروگرام ہے, لیکن آج تک 24واں. تو لیکن آج تک اس طرح کی آئی ایم ایف تو دنیا میں ہر جگہ جاتا ہے. تیسری دنیا میں آئی ایم ایف کے پروگرام ہوتے ہیں. ٹرکی نے کیے, ایجپٹ نے کیا, ساری دنیا کرتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام, ہمارے اسپیشلی ہمارے جیسے ملک جہاں پہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ آپ ہر چیز ہی آپ سرنڈر کر جائیں. اور آخری بات ہے صاحب,
آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے دور میں بڑے گلے پھاڑ کے یہ جو اس کے اب جو سب سے پاکستان کی کرپٹ حکومت ہے، پاکستان کی طریقے سب سے کرپٹ حکومت، ابھی ٹرانسپیرنسی انڈیکس کا جو ابھی آیا ہے، پاکستان 2013 میں 24 میں 13 درجے اور نیچے چلا گیا کرپشن کے اوپر. تو ابھی یہ بات کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ طریقے جو کرپشن کے ریکارڈ ہیں وہ نون لیگ نے توڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو الائز ہیں انہوں نے توڑے ہوئے ہیں. تو کرپشن کے لیکچر کسی اور کو دیں، یہ کرپشن کے بارے میں ہمیں نہ یہ بات کریں. اچھا، ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، وہ 2 درجے پاکستان تنزل کا شکار ہوا ہے، 135ویں نمبر پہ آ گیا پاکستان 180 کنٹریز میں سے. دوسرا یہ ہے سر کہ طلعت صاحب، جو مختلف پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، انہوں نے اپنی گراؤنڈ لوز کی ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ فائنینشیل سیکٹر سے ہوتا ہوا، بینکنگ سیکٹر سے ہوتا ہوا، آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اب وہ جوڈیشری تک پہنچ گیا. تو آپ نے ان کو انکروچمنٹ کرنے دی ہے، آپ نے ان کو، اور آپ اجتماعی طور پہ بات کریں. اور آپ دیکھیں کہ جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا کہ ہم تو انکم ٹیکس ریفارمز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مطلب بل پاس نہیں کرنا چاہ رہے تھے اتنی اجلت میں. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن نہیں آئے گا، مشن نہیں آئے گا. پاکستان نمبر 1. نمبر 2، پاکستان دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. تو انہوں نے بھی مجبوری میں انکم ٹیکس بل پاس کیا اسمبلی میں، پھر سپریم کورٹ پاکستان کے لیے سرپرائز تھا. ایک بھوبلا بن گیا ویسے آئی ایم ایف، جس سے ہم سب ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو واقعتاً آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جو خوف ہے کہ جی اگر ہم نکل گئے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، وہ جینون بھی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ انٹیگریٹڈ ہیں تو اس قسم کے خام خواہ کے آپ پنگے نہیں لے سکتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ریڈ لائن تو ڈرا کرنی ہے. سو آپ کی حکومت کو میرے خیال میں ریویو تو کرنا چاہیے. آپ کے اتحادی کریں، ان کو چھوڑ دیں. یہ تو پی ٹی آئی انہوں نے کہنا ہے، پیپلز پارٹی کا جب ریپرزینٹیو یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو سوورنٹی کا بریچ ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. جی صاحب دیکھیے، بات دیر از اے کانٹیکسٹ ٹو دس. آپ کو یاد ہوگا 2016-17 میں آئی ایم ایف کا ایک پروگرام کنکلوڈ ہوا تھا. پاکستان کا غالباً میرے خیال سے پہلا پروگرام تھا جو ایکسٹرنل فنڈ فیسلٹی کا تھا، جو کنکلوڈ ہوا تھا، جو پریمیچورلی اینڈ نہیں ہوا تھا. اب اس کے بعد خان صاحب آتے ہیں اور خان صاحب پہلے کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. خودکشی بھی نہیں ہوئی، آئی ایم ایف بھی گئے، اور تب گئے 10 مہینے گزارنے کے بعد، پورا فسکل ایئر ضائع کرنے کے بعد، جب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز شدید خراب ہو گئے تو اس ٹائم پہ ایک سب اسٹینڈرڈ پروگرام اگری کیا. اس کو بھی کبھی چلا کبھی رکا، 4 وزرائے خزانہ آئے. اس کے بعد جاتے جاتے انہوں نے اپنے ہی پروگرام کو سبوٹاج کر دیا اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے اس کو خود انڈرمائن کیا، اور آئی ایم ایف کو ٹی وی سے پتا چلا. تو آپ کیا اسٹیٹ کا ٹرسٹ چھوڑ کے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ ہم جب مجبوری میں پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تو مجبوری کے تحت اس پروگرام کو ریوائیو کرنا پڑا، بیکاز دیر واز نو ادر آپشن. اٹ واز either default, you're reviving that program. So we swallowed a bitter pill and it took a lot of work to rebuild that trust. Now that is the context. اس کے بعد اس پروگرام کو ہم نے مکمل کیا، ایک 9 مہینے کی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی، اور اس کے بعد اب آ کے ہم نے ایک پروگرام نیا اگری کیا تاکہ 3 سال کے لیے آپ کو ایک اسٹیبل بیس ملے ٹو ری بلڈ، جس کے نتیجے میں آپ نے میکرو اکنامک امپروومنٹ دیکھی اور آگے انشاءاللہ مزید اب ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے. تو اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی نوعیت جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، اگر ہم اسی ٹریجیکٹری پہ رہتے جہاں پہ 2016-17 میں ہم نے اپنا آخری آئی ایم ایف پروگرام کنکلوڈ کیا تھا پی ایم ایل کی گورنمنٹ میں، تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے ہمیں بھگتنے پڑے. بٹ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا پروگرام تھا، کیا وجہ تھی. دس از واٹ دا اسٹیٹ نیڈڈ، دس از واٹ دا اکانومی نیڈڈ، اینڈ وی ڈڈ واٹ واز نیڈڈ، اور اس کے ریزلٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. صاحب جو بھی ہوا، جس نے بھی کیا، وہ تو بحث ایک طرف. آج کی جو بڑی تشویش ہے، جو میں نے ایک نوٹ کیا، آبزرو کیا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میٹنگ میں، ان کا ایک جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیلیگیشن کو بتایا کہ جو لوئر کورٹس ہیں، ٹرائل کورٹس، ان کو ہم مانیٹر نہیں کرتے، ان کو ہائی کورٹس دیکھتی ہیں. تو اٹ مینس کہ کیا ڈیلیگیشن کوئی انٹروینشن چاہتا تھا، کوئی لوئر کورٹ سے متعلق ان کو کوئی ریزرویشنز تھیں؟ وہ معلومات کی تلاش میں نے اس کے اوپر تحقیقی معلومات کی تلاش میں ہے کہ آپ کا جوڈیشل نظام کام کیسے کرتا ہے، اور کیسے ہے کہ لوور کورٹس کے اندر ایک تو کیسز کا برڈن اتنا زیادہ ہے، اور جو متنازع کیسز ہیں ان کے نتائج یہ آ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا نہیں، لیکن وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے اس کو سنب کیا ہے، انہوں نے کوئی اتنی اس پہ پلیزنٹلی نہیں لیا اس سارے معاملے کو. اور اگر آپ ایک جوڈیشری کے سربراہ کو جا کے آپ ڈیلیگیشن اس طرح ایک ساورن اسٹیٹ میں جا کے اپروچ کرنا شروع کر دیں اور پوچھنا شروع کر دیں نیٹی-گریٹیز میں، تو اس کو آگے وے آؤٹ بھی تو کوئی دیکھا جائے گا. کیونکہ اگر وہ کال کو پھر آتے ہیں جوڈیشری کنکلوڈ کہاں ہوگا اس کے اوپر میں آتا ہوں. گو یور ٹیک اینڈ دین کم ٹو یو. دیکھیں ابھی بلال زرکیانی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے 2016-17 میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئی ایم ایف پروگرام کنکلوڈ کیا. میرا خیال ہے شاید پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا، لیکن پروبلی شاید یہ پہلا کنکلوڈ کیا. اور اگر آپ نے اتنا اچھا 2016-17 میں معیشت چھوڑی تھی اور اب یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ 2018 میں آپ نے لیٹ کر دیا، تو بھائی میرے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا کیوں پڑا؟ آپ نے تو معاشی طور پہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو بڑا سکسیسفل پروگرام کنکلوڈ کیا. ہمیں 1.5 سال کا ویسے صرف انفارمیشن کی تصحیح ون لائنر دیکھیں. ہاں جی نہیں آپ کریں پورا. میں صرف تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2018 سے پہلے
सवा साल का शदीद बहरान था जिससे तमाम मुल्क जो है केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता हूँ, उसके नताइज फिर बात। देखिए हुकूमत तो फिर भी नूनी की थी ना, हुकूमत तो नूनी की थी, 2013 से 18 नूनी की हुकूमत थी। शायद आपको ही पता है उस वक्त किसकी हुकूमत थी? नहीं वो तो देखिए इसमें आप इस बहस में हम मेरा ख्याल है 2013 से 18 अनस बिलाल अजहर कैनी साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं थी। वो तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर कमांड नहीं मान रहे थे और क्या क्या। 2013 से 18 नूनी की हुकूमत थी। अच्छा नहीं, लेकिन देखिए इन्होंने $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा। पीपल्स पार्टी 2013 में इनको $2.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जाती है, फिर भी IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं। हमें तो $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था। तो ये कंपेयर ही नहीं कर सकते। हमने जिस हालात में मईशत संभाली और जिस तरह हमने संभाली, इन्होंने तो मईशत की आगे लुटिया ही डुबो दी है। 6-6.5% में मईशत ग्रो कर रही थी। आज मईशत की आप हालत देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। आज मैं पढ़ा था कि 40% स्पिनिंग मिलें बंद हो चुकी हैं। मईशत की तो हालत ये है, कंज्यूमर इंडेक्स देख लें कितना नीचे है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आप देख लें। तो इस देखें ये कहना, और बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, जैसे भाई मेरे ने कहा कि इवन चीफ जस्टिस के लिए ये भी एक खबर थी कि IMF कमीशन उनसे आगे बात करेगा। और मैं आपको बिल्कुल नॉन पार्टिजन बात कर रहा हूं। मेरे लिए भी, हमारे लिए भी ये कोई इतनी कोई अच्छी चीज नहीं है कि चीफ जैसे देखिए हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। मेरे ख्याल में इस सारी बिल्डिंग में जहां पे बहुत से लोग काम करते हैं, शकील के अलावा एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, क्योंकि शकील इस स्टोरी को कवर किया हुआ था एंड हम भी भूल गए थे इसको अमलन। फ्रैंकली देखिए इस तरह की कोई चीज कोई किसी के इवन देखिए अगर चीफ जस्टिस को नहीं पता सुप्रीम कोर्ट के, देखें आप बाकी चीजों छोड़ दिए, इसका मतलब वैसे जिनको पता होगा उन्होंने मानना थोड़ी है, क्योंकि अब ये पब्लिक एम्बैरेसमेंट बन गई। फाइनेंस ने लेट बताया ना, इसलिए उनको पता। देखिए इसको वापस आइए, इन्होंने एक नुक्ता रेज किया था कि ये कितना अनयूजुअल है, योर टेक ऑन, ये कितना गैर मामूली। देखिए सर, इसका एक और भी तरह सा बैकग्राउंड है कि पाकिस्तान ने माजी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे हमें खुद नुकसान हुआ है। मतलब रेकोर्ड का एक एग्रीमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। उससे पाकिस्तान को $6 बिलियन की पेनल्टी लगी। 2002 में वो सेटल हो गया। फिर इसके अलावा कार के IPPs, इसके अलावा दीगर बहुत सारे हैं, LNG एग्रीमेंट, फिर तुर्की कंपनी का एग्रीमेंट था। तो हम ऐसे डिसीजन देते हैं जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिर आने से घबराते हैं। फिर हम इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनका एक ये कंसर्न था वैसे आज की कन्वर्सेशन में, उसका ताल्लुक जो है प्राइमरली ये था कि ये जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं उनका आप कैसे जल्दी तदारक करेंगे, दैट वाज द मेन कंसर्न। तो ये जो नुक्ता है, एलिमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। IMF भी ये कहता है कि आप सिक्योर करें पाकिस्तान के अंदर। कर्जों में पाकिस्तान डूबा हुआ है। $22 बिलियन के इस साल के अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है। $13 बिलियन आपने दोस्त कंट्रीज के रखे हुए डिपॉजिट्स, आपके अपने रिजर्व्स है नहीं है, तो मईशत आपकी पाँव पे उस तरह खड़ी तो नहीं है, आप क्लेम जितने मर्जी कर लें। तो IMF का यही कंसर्न है कि आप इन चीज़ों को एड्रेस करें जुडिशल सेक्टर के अंदर, शफाफियत लेके आएँ, तो ताकि पाकिस्तान को इसमें बेनिफिट। तो फिर हम IMF से हिदायत लेते रहते हैं? नहीं, हिदायत की बात ही नहीं है तरह साहब। वो हिदायत देंगे ना, हमें बताएंगे कि हमने किस तरह टैक्स, देखिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इंट्रूसिव है, वो तो आप प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने कितना टैक्स देना है ये IMF डिसाइड कर रहा है, मेरी बिजली का बिल कितना आएगा ये IMF डिसाइड कर रहा है, वो तो तमाम पार्टीज ने कर लिया। लेकिन हमें इंसाफ किस तरीके से मिलना है, किस स्पीड के ऊपर मिलना है, किस ब्यूरोक्रेट के साथ से सामने आएंगे, किसके नहीं आएंगे, हुकूमत किसको कितने पैसे दे रही है और पैसे का फ्लो क्या है, ये भी अब IMF बताएगा। तो इन अ वे पॉलिसी इंट्रूजन भी तो है ना। इंतल साहब देखिए दो बातें जी। नंबर वन, आई डोंट थिंक एनी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान लाइक्स टू बी इन एन IMF प्रोग्राम। ठीक, ये आप तभी करते हैं जब आपकी मुआशी एक रियलिटी है। बदकिस्मती से ये रियलिटी है। हमारी काश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऐसे होते। मैं अगेन दोहराऊंगा 2018 के बाद अगर ये ट्रेजेक्ट्री हमारी ना बदली होती, हमने ही फिर से एक IMF प्रोग्राम अग्री करके खराब तरीके से डिजाइन करके उसको इंप्लीमेंट करने के बजाय उसको सबोटाज ना किया होता, आज हम यहाँ पे ना खड़े होते, तो हम इस IMF प्रोग्राम में ना होते। और आज इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि वी रियली आर डेडिकेटेड टू इंश्योरिंग कि दिस इज द लास्ट IMF प्रोग्राम बिकॉज नो वन वांट्स टू बी इन सच अ प्रोग्राम। ये लास्ट टाइम वाला जुमला इतना सुना है, आप सही कह रहे हैं, सिर्फ आपसे नहीं सबसे सुना है आखिरी मर्तबा। अगर देखिए यही आप आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वी आर इन, बट दिस गवर्नमेंट इज रियली वर्किंग एंड द प्रूफ इज इन द पुडिंग। हम नताइज के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल एक्सचेंज, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी हमने बढ़ाना है। दूसरी बात ये देखिए, ये जो एक तासुर है ना कि IMF प्रोग्राम के अंदर हर चीज जो अग्रीड IMF की डिक्टेटेड है, ऐसा हरगिज नहीं। दिस इज प्राइमरली अ होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा। आप अगर टैक्सेस और अखराजात की हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि खसारे बढ़े, इसलिए नहीं क्योंकि IMF कहता है। खसारे कम करना हमारा वैसे भी काम है, अपने अखराजात को कम करना हमारा वैसे भी काम है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो लॉस मेकिंग है उनका कोई हल निकालना हमारा वैसे भी काम है, सर्कुलर डेट का हल निकालना हमारा वैसे भी काम है, IMF और नो IMF। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर अग्रीड इन द IMF प्रोग्राम आर थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग एनीवे, जो हम वैसे भी करना चाह रहे हैं और IMF पे प्रोग्राम
پروگرام کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گئی ہیں. ہاں کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں جس طرح کی طاقت ان کی بہت ہے. دیکھیں وہ تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کس فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. نہیں دیکھیے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. بلال نے بھی بات کی. دیکھیں کیا نا دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جو ہمارا ایک جو ہم نے ریفارمز کرنے ہیں پاکستان نے اکنامک ریفارم کرنے جو کہ لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ دیکھیں اب جو ڈسکوز کی نجکاری ہے جو بھی بڑا ابھی میڈیا پہ آ نہیں رہا اس طرف سے, یہ 3 جو ڈسکوز ہیں جو سب سے پروفیٹیبل ڈسکوز ہیں, یہ انہوں نے IMF کے کہنے کے اوپر انہوں نے ڈسکس کی. یہ کوئی ہوم گرون ایجنڈا نہیں, IMF نے ہم کو ڈکٹیٹ کیا کہ آپ ساری جو آپ کی جو اون انٹرپرائز ہیں آپ اس کو پرائیویٹائز کریں. لیکن انہوں نے نام لے کے نہیں کہا, انہوں نے آپ کو پالیسی پیرامیٹر دے دیا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں بالکل. باقی دیکھیں آپ کو اتنی دیکھیں میرا سمپل پوائنٹ ہے, دیکھیں جب تک ہم خود کوئی چیز نہیں کریں گے تو obviously جس سے آپ پیسے لیں گے وہ آپ کو ڈکٹیٹ تو آپ کو کرے گا, لیکن ڈکٹیشن کی یہ جو لیول ہے یہ انپریسیڈنٹڈ. خط بھی تو آپ لکھتے ہیں IMF کو کہ یار وہ دیکھیں طلعت صاحب ان کو قسط نہیں دینی. طلعت صاحب دیکھیں وہ بھی تو آپ IMF کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں اس کا ایک کانٹیکس ہے. ہم نے آپ ٹرمپ کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں ہم تو ٹرمپ کے پاس کوئی نہیں گئے. لیکن گنڈاپور صاحب کی محبت ہے وہ آپ کہہ جائیں کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں. ہم ٹرمپ کے پاس کب گئے بتائیں نا مجھے تو بتائیے. آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کون سا لابیسٹ وہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے, اس کو کتنے پیسے جاتے ہیں. وہ براڈ شیٹ کیس بھی تھا ایک جس میں اس میں بھی ہمیں فائن ہو گیا تھا. اس طرح نہ کریں آپ, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گئے ہیں ٹرمپ کے پاس, آپ نے لابیسٹ ہائر کیا ہوا, آپ کی پارٹی اس کو فنڈ کر رہی ہے. سر تیمور جھگڑا شوکت ترین کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے. وہ خط کا ایک اور کانٹیکس ہے. دیکھیں میں IMF کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈکٹیشن امریکہ کہ آپ ریلیف لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. نہیں دیکھیں میں اس میں چاہیں گے آپ کا پروگرام پھر لینتھی ہو جائے گا, اس کا لینتھی ہو جاتی ہے. دیکھیں ذرا ہم پریٹینشن کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اگر ہمارا انصاف دینے کی انڈیکس کے اوپر نمبر وہ ہے جو بڑا امبیرسنگ ہے, اگر ہمارا کیس لوڈ وہ ہے جو بڑا امبیرسنگ ہے, اور عدالتوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط برتتے ہیں, لیکن جو کچہریوں کے حالات اگر وہ ہیں جو ہیں, تو بھائی جن کے پروگرام کی وجہ سے ہماری تنخواہیں آ رہی ہیں, تو اگر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یار اس کو ریفارم کر دو, اس میں حرج کیا ہے. I'm just trying to understand کہ وہ کیا وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بالکل ناقابل قبول ہے اور اس سے ہمارا نقصان ہوگا, یا وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں لہذا میں قابل قبول نہیں. طلعت صاحب میں اس میں ایک چیز جو بڑی کھل کے سامنے آتی ہے نا, جتنی بھی لیجسلیشنز پاکستان میں ہو رہی ہیں پچھلے 3 سال سے, ابھی جیسے یہ ڈیلیگیشن ہے سپریم کورٹ تو گیا, اب یہ چیئرمین نیب کے پاس بھی جانے والا ہے کہ کرپشن سے متعلق آپ نے کیا کیا. پچھلے 4 سال آپ لے لیں PTI کے دور سے, اپنے لاسٹ ایئر میں انہوں نے 2 آرڈیننس جاری کیے تھے, نیب کا کام تب سے رکا ہوا ہے. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ آئی اور اس میں تو امینڈمنٹس ہو گئی 2022 میں, اس کے بعد جو میجر کیسز ہیں نیب کے وہ نہیں چل رہے. اب انہیں کیا بتائیں گے کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں ایک ایکس پرائم منسٹر کے خلاف تو 2 کیس لائے, باقی تو چلے نہیں. اینٹی کرپشن پنجاب کو اخبارات میں رپورٹڈ خبر ہے کہ انہوں نے کسی کا رپورٹ پیش کی تھی عدالت میں کہ 800 سے 900 ملزمان ان کے جو وانٹڈ تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے جا چکے ہوئے ہیں. اور اس دوران اگر فوکس یہ نہیں ہے, اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں ایک اہم چیز تھی, ڈیلیگیشن تو بعد میں آیا لیکن عمر ایوب صاحب پہلے سپریم کورٹ میں وہاں پھر رہے تھے اور وہاں پہ صحافیوں سے گفتگو بھی کر رہے تھے کہ ہم اپنا ورژن جو ہے نا اس ڈیلیگیشن کے سامنے لازمی رکھیں گے کہ پاکستان میں بڑے معاملات خراب ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ لیں سارے معاملے کو, ہمارا حق بنتا ہے. تو اگر آپس میں بیٹھ کے ابھی تک یہاں پہ یہ میرا نقطہ ہے, آپ آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے. آپ IMF کے ڈیلیگیشن کے پاس نہیں, ان کے پاس جائیں اور آپ ان کے پاس جائیں تاکہ شاید IMF کے پاس نہ جانا پڑے. ٹورڈز دی اینڈ گو ہیڈ. طلعت صاحب اس میں ایشو یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں خود اپنے ایشوز ریزالو کرنے ہیں, نہیں کریں گے تو ڈکٹیشن تو ہوگی. اور ویسے فیکٹ ہے, آپ دیکھیں کورٹ کیسز تقریباً آپ دیکھیں 4.7 ٹریلین کے کورٹ کیسز پینڈنگ ہیں ٹیکس ریلیٹڈ. کچھ 74 بلین کے پینلٹیز ہیں مختلف کاروباری شعبوں کے ذمے جو کہ کمپٹیشن کمیشن نے لگایا, کورٹ کیسز میں پھنسی ہوئی 74 بلین کے وہ اسٹے آرڈرز میں پھنسے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں 7 ٹریلین روپیز کا آپ کا جو ہے FBR کا مطلب وہ گیپ ہے, ٹیکس گیپ جو چوری ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنا گھر تو خود درست کرنا نہیں ہے, تو IMF کو بلیم تو نہ کریں نا, وہ تو ڈکٹیٹ کرے گا. اس پہ تو ایگری کر لینا. دیکھیں IMF تو دیکھیں 1100 گاڑیاں خریدنے لگا تھا. دیکھیں اور عالم یہ ہے کہ ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے, اور FBR کے آپ حالات دیکھیں, انسٹیڈ آف ریفارمنگ دیکھیں. اب آپ گاڑیوں پہ آئے تو پھر میں تنخواہوں پہ آ جاؤں گا, تو پروگرام ختم ہو جائے گا. تو وہ ساروں نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے, میں نام دیکھ رہا تھا کس نے نہیں کیے ہوئے کہ تنخواہوں کے معاملے پہ. دیکھیں وہ تو چلے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیلٹ ٹائٹن کرے. وہ ایک انوملی تھی. دیکھیں وہ ایک انوملی تھی تنخواہوں کے اندر. دیکھیں آئیڈلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے, آئیڈلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے.
یہ تو ہو گئے سیاسی اور سپریم کورٹ کے معاملات، لیکن سڑک کے اوپر بھی وکلا احتجاج کر رہے ہیں. میں پروگرام کے اس حصے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس احتجاج کی منطق کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو سسٹین کتنا کریں گے جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ کو بتا رہا ہے کہ ان معاملات کو وہ کیسے ٹیکل کر رہا ہے. جج صاحبان اپنے اعتراضات بذریعہ خطوط یا اپنے واک کے ذریعے جب وہ واک آؤٹ کرتے ہیں وہ رجسٹر کروا رہے ہیں، تو وکلا یہاں پر کہاں پر کھڑے ہیں اور ان کے احتجاج سے کیا حاصل ہوگا؟ ہمارے پاس میاں رؤوف عطا صاحب موجود ہے، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. بڑا اہم عہدہ ہے، آپ اس کو مدر آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں جس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ریاست علی آزاد صاحب ہے، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ، ایکولی امپورٹنٹ ایز فار اسلام آباد ہائی کورٹ از کنسرن. اور ریاست صاحب جو ہیں ہم نے ان کو نعرے وارے مارتے دیکھا ہے، ہمیں بتا رہے تھے کہ احتجاج مزید جاری رہے گا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اگلا فیز چلے میں اس سے شروع، کیا ہے اگلا فیز احتجاج کا آپ کے؟ ہم نے طلعت بھائی اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن ہم نے جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن جس کے اندر ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ جس دن فکس ہوں گی، وکلا صاحبان تھرو آؤٹ دا کنٹری، کراچی سے خیبر تک لوگ مارچ کرتے ہوئے، لانگ مارچ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. آپ کے پٹیشن لگی ہوئی ہیں، یا تو پٹیشن نہ لگا رہے. یہ ایک تحریک ہے، یہ تحریک ہے، یہ جاری رہے گی. ہم یہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑ کے یہی ہے کہ اس 26ویں ترمیم کو جب تک دو آپشن ہے، یا پارلیمنٹ اس کو وڈرا کر لے یا سپریم کورٹ پاکستان اس کو سٹرائک ڈاؤن کر لے. آپ کے کہنے پہ کیوں کریں؟ دیکھیں اس آئین کے اندر آرٹیکل 8 پڑھے نا. نہیں، آپ کے کہنے پہ کیوں کریں؟ ہم نہیں کہہ رہے، ہم آئین کی زبان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر جو پارلیمنٹ فارغ اس میں دیکھیں نا لیجسلیشن کرنے کا طریقہ کار جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے، اگر اس سے ریپگنٹ ہے آرٹیکل 8 ہے، 2 to 7 ہے، آرٹیکل 175(3) ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا کہ انجنکشن آف اسلام، کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو اس سے ریپگنٹ ہو. تو ہم نے اس کے اندر ہم نے گراؤنڈز لیے ہوئے، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ایجیٹیٹ کیا بیفور. ہم کہتے ہیں کہ فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھے، کلیکٹیو وزڈم آئے. آپ ساتھ نہیں ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں تھوڑا سا ان کو گزارش کرتا چلوں کہ ابھی جو ان کی تحریک جو انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا، کل یا پرسوں جو احتجاج ہوا ہے وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر موجود ہیں یہ خود، اور ڈسٹرکٹ بار کے بھی صدر موجود تھے، پنڈی سے بھی تھے. ٹوٹل 15 یا 20 وکلا صرف اس پوری 3 بار کی طرف سے شریک ہوئے. ان کو کیا کیا گیا، انہوں نے پھر کراچی سے وکلا بس کے ذریعے لائے گئے، وہاں سے بسوں کے ذریعے 2-3 بسوں کے ذریعے. اور وہ ان بیچاروں کی حالت یہ تھی، نوجوان وکیل تھے بیچارے، شاید اسلام آباد دکھانے کے لیے شاید لائے ہیں ان کو. دوستانہ ہمدردی تھا ان کا. وہ جب یہاں پر لائے گئے ان کو ان یعنی معصومیت کا اندازہ اس بات سے لگائے، ان کو یہ نہیں پتا تھا سپریم کورٹ کس طرف ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ نہیں تو CCTV کیمروں سے یہ بات دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر انہوں نے کسی نے بتایا بھی سپریم کورٹ اس طرف ہے، آپ کس طرف جا رہے اس طرف واپس. پھر ان کو واپس لایا گیا کہ نہیں سپریم کورٹ اس طرف ہے، سپریم کورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کا نقطہ کیا ہے؟ لیکن یہ ہے تو وکلا، یہ بار کو میاں صاحب نے انگلی کر کے ان کو دکھایا، ہم نے تو ریڈ زون میں جان ہی نہیں دیا گیا. تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں سپریم کورٹ کے سائڈ، ان کے رستے پہ نہیں جاتے. لیکن آپ کو ان کے احتجاج پہ اعتراض کیا ہے؟ آئین کا ایک اپنا طریقہ کار ہے نا وضع کردہ. اگر بھی کوئی آئین میں کوئی ترمیم کی تھی، اس کا ایک طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ اس کے لیے موجود ہے نا، پارلیمنٹ بل پاس ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی جس ترمیم کے متعلق بات کر رہے ہیں اس پہ سیریز آف کنسلٹیشن ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی. اس کے بعد پھر یہ اسمبلی میں بل ٹیبل ہوا. اس کے بعد یہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ سے ترمیم جو ہے 2/3 میجارٹی سے انڈر آرٹیکل 239 میں جو اس کا ویل ڈیفائنڈ میکنزم ہے اس کے مطابق پاس ہوئی. پاس ہونے کے بعد آئین کا حصہ بن گئی. اب آئین بن گئی، اس پہ عمل درآمد تو ہر حال میں ہونا ہے. اس کا طریقہ کار یہی. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جسٹس کیانی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ، انتظامیہ اور پارلیمنٹ کولیپس کر گیا ہے، تو یہ سڑک سے آواز نہیں آ رہی، یہ عدالت کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو ان اے وے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، ان کے پوائنٹ آف ویو. ان کا پوائنٹ آف ویو لے لو تو آپ اس کو اتنے سادگی سے نہیں ٹال سکتے کہ 12-14 وکلات ہیں. میں اس میں تھوڑا سا کہ ان کا بیان جو آج ہے وہ میرا خیال تھوڑا کا بیان تھا. وہ عدلیہ اپنی جگہ موجود ہے، آئین اپنی جگہ الحمدللہ موجود ہے. ان کی سینیارٹی کولیپس ہوئی ہے. اس میں اس سینیارٹی
कोलैप्स हुई है, किसने की है? मैं बताता हूँ उसमें ना प्रोसीजर। हाँ जी, उसमें लेकिन उसका याद सादिक साहब ने बहुत सख्त नोट लिया। हाँ जी, और देख वो मैंने बता दूँ वो उनकी सीनियरिटी कोलैप्स हुई है, लेकिन कोलैप्स भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो ट्रांसफर हुई है, ये अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर थी, और जब कोई इसकी ट्रांसफर होकर एक हाई से दूसरी हाई कोर्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो उसका वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है उसके तहत, तो अपने तमाम सर्विस राइट्स आर्ट कैरी करता है। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर वापस आए तो आपके साथ तमाम लोग नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बिहार पे कहता है, और उसके बाद दूसरी बार जो है प्रोविंशियल, उन्होंने भी रिजेक्ट किया। मैंने मियां साहब पे फेक न्यूज वाला केस बनता है। इन्होंने कहा है ना कि 20 से 25 यहाँ से लोग निकले, अब मैं गिनवाता हूँ और आपने फुटेज चलानी और फेक न्यूज का केस इस पे डिसाइड हो जाता है। वो होती है जिसके सर पैर नहीं हो। ये आप इनएक्यूरेट न्यूज कहते हैं। ये आपने कहां से ले लिया? पीकर के अंदर जो लिखा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। कम से कम खबर की तशरीह तो मुझे करने देना। मैं गुजारिश करूं, सुप्रीम कोर्ट में जब 9:30 बजे गया कि 20 लोग थे ना, मुल्क की 5 बार काउंसिल्स हैं, 3 हमारे साथ हैं, सिंध, बलोचिस्तान, इनके जहां से हमारे भाई वहां से हैं, राय बुलेदी साहब वहां से वाइस चेयरमैन और इस्लामाबाद बार काउंसिल, 3 बार काउंसिल हमारे साथ है, 2 इनके साथ मेजॉरिटी के साइड पे, 5 में से 3 हमारे साथ। अच्छा, दूसरा कल आपने देखा फुटेज में देखा कि जी उनको लाया गया, मासूम लोग थे, बसों पे आए भाई, 3 दिन का वो सफर करके एहतजाज किया, उनका जज्बा जुनून आपने देखा है, लाठी चार्ज के आगे वो कैसे खड़े थे, वो मासूम लोग थे, वो एक काज के लिए निकले, इस मुल्क के लिए निकले। देखिए, जिस पार्लियामेंट की ये बात कर रहे हैं कि जी घर का जज्बा जुनून दफन हो चुका था, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट को ये सावरन कह रहे हैं जिसका प्रोटेक्शन आर्डर उस पे अमल दरामद नहीं होता, उस पार्लियामेंट को सावरन कह रहे हैं जिसके अंदर से पार्लियामेंटेरियन को उठाया जाता है, उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। आपके जोशे खताबत का मैं बड़ा मद्दाह हूं, लेकिन गुजारिश ये है कि पहले तो कम से कम मुझे ये हक दीजिए बतौर सहाफी कि मुझे पता होना चाहिए कि फेक न्यूज क्या है, ये नहीं है, वो भी आपने हक ले लिया। नंबर 2, आपने ये भी हक ले लिया कि पार्लियामान को क्या तरमीम करनी चाहिए और किस तरमीम को आपके कहने पर स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। नंबर 3, आपने ये भी हक ले लिया कि किस तरीके से अदालतों को कंडक्ट करना चाहिए अपने आप। ये बहुत ज्यादा हुकूक आप तलब कर रहे हैं, लेकिन इसके आइन के अंदर मैंने आर्टिकल बार का आइन में क्या लिखा हुआ है? बार का देखे, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशरी। वेयर डज इट से इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखे कॉन्स्टिट्यूशन, देखे जुडिशरी, bar and bench. No, we are I'm sorry. integral part. Bars are not mentioned in the constitution. अच्छा, क्या मुझे बताएं, आइन की तशरीह एक डेंटर करेगा? नहीं, अदालत वकील करेगा, नो, लॉ एक्सपर्ट करेगा, जूरिस्ट करेगा। आइन कहता था नो, हम रोज कोर्ट को असिस्ट कर रहे होते कि ये लॉ ऐसे जब कोर्ट कहती है, हम जाते, कोर्ट कहती है, हम अपने केस भी लेके जाते हैं कोर्ट को, हम असिस्ट करते हैं। वकील का कहीं पे आइन में जिक्र नहीं है। देखिए, एक सेकंड, आप बार काउंसिल एक्ट देखें, वकील का कहां है? एक्ट है ना, ओ वकील एक्ट बार काउंसिल मेरे सदर बैठे हैं, थोड़ा सा गुजारिश करूं, हुन सदर के पास भेज दियो। नहीं, मैंने बार काउंसिल की बात की ना, बार काउंसिल मुश्किल बॉल है, सदर के पास रेगुलेटरी बॉडी है हमारी पाकिस्तान बार सर मैं बताऊं, देखिए इनका जैसे फरमाना था कि 2-3 बार मैं जो वकला की पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रेगुलेटर है और रेगुलेटरी बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसने जॉइंट स्टेटमेंट उसने जारी की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान है जो मैच्योर वकला की एक बॉडी है सर, उसके अंदर उन्होंने इसकी उन्होंने भी सपोर्ट हैवी बार है, जूस वाला बार देगा, सुप्रीम कोर्ट बार है, उन्होंने अप्रिशिएट किया, सिंध हाई कोर्ट बार ने इसको अप्रिशिएट किया, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने उसने अप्रिशिएट किया, जो वहाँ पंजाब बार काउंसिल ने इसको किया, केपी के बार काउंसिल ने इसको अप्रिशिएट किया, और जो इसके सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट बार थी उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ पाऊं, मैंने सिर्फ एक जज का जिक्र किया, आपको पता है जुडिशरी के अंदर सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो भी इस किस्म के खदशात का इजहार कर रहे हैं। जज साहिबान जो हैं वो खतूत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर बार जो है रिप्रेजेंट करती हैं जज साहिबान के या आइन के एक नुक्ता नजर को, तो आपके यहां से ये एंगर थोड़ा सा स्टीम आउट करवाना चाहिए ना। आपने एक और पोजीशन ली हुई है, इसकी क्या वजह? नहीं देखिए, मैंने हुकूमत वाली ली, मैंने आईनी पोजीशन ली सर, मैंने आईनी पोजीशन ली है। आइन के अंदर एक वो जो अभी जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर भी है, दूसरा आप जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का एक 20 पेजेस नोट देखे जी, मैंने पूरा पढ़ा है। उसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा प्रेजेंट जो फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है
ہم اس کے پابند ہیں, وہ اس کو پرووائڈ کریں. آپ کے گھمسان کی لڑائی نے جتنا ہمیں قانون پڑھایا ہے, وہ دے نام 4 ججاں دا سپریم کورٹ دا جیڑا لیٹر ہے وہ بھی تے پڑھو نا, وہ ایک جج کا بائنڈنگ ہو گیا 4 ججز کا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹرز کی کوئی حیثیت نہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج کیا کہا ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ جی تحمل رکھیں, تسلی رکھیں. ہاں یہ معاملہ اچھا تحمل رکھیں. ایک سیکنڈ طلعت بھائی میری یہ سوال کا ایک سیکنڈ. انہوں نے صحافیوں سے کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی ڈوگر صاحب کی سینئرٹی کا ایشو کہتے جب جوڈیشل کمیشن میں آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے, وہ ابھی جوڈیشل کمیشن میں پہنچا نہیں, ایک روسٹر جاری ہوتا اور محسن کیانی صاحب کو سینئر سے ایک سٹیپ 7 ججز کی سینئرٹی ڈسٹرب آپ کے جو سیاسی ساتھی ہیں, آج آپ کے جو سیاسی ساتھی ہیں پاکستان تحریک انصاف والے اسی جسٹس ڈوگر کے سامنے جا کے پلیڈ کر رہے تھے. جس الیکشن کمیشنر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اسی الیکشن کمیشنر کے سامنے جا کے پلیڈ کر رہے تھے. تو مطلب یہ جب ان کا کیس لگے گا تو وہ کیا بنگلہ دیش جب پولیٹیکل کے نا ہم کہتے ہیں کہ جج آیا ہے لیکن اس کی ریزن کیا ہے, آرٹیکل 181 آپ پڑھے نا, وہ جب تک حلف نہیں لیں گے اس کورٹ کے جج نہیں ہو سکتے. بھائی آئین کی بات ہے طلعت بھائی, ہم کیسے نہیں ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہم بات کریں گے نا, بات کریں گے نا, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ہمارا آرگومنٹ یہی ہے, ہمارا آرگومنٹ یہی ہے. سینئرٹی کا انہوں نے کہا کہ جی 7 لکھا ہے 200 میں بتائیں مجھے کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. لکھا ہوا ہے کہ وہ پرماننٹ جا رہا ہے, عارضی طور پہ جا رہا ہے, 1 مہینے کے لیے جا رہا ہے. دیکھیں آئین کے اندر لکھا, ہم بتائیں کہ کورٹ کو, ہم نہیں اسی لیے اس کورٹ نے پوچھا ہم چیلنج بھی کریں گے. سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی نا. بھئی آپ سے پوچھا نہیں ہے, یہ ملک آئین کے تحت چلے گا یا آپ کے پوچھنے سے یا میرے پوچھنے سے چلے گا؟ عدالت چلائے گی, پارلیمان چلائے گی اور انتظامیہ چلائے گی. پارلیمنٹ جب یہ سارے ادارے نہ اس میں پریس ہے نہ باہر ہے. ٹرائیکاٹمی آف پار آئین کے اندر بتا دی گئی 3 آرگنز آف سٹیٹ. انہوں نے گل بھی سن لو, دیکھیں ان کی جو ریپرزنٹیشن تھی, انہوں نے ایک جو اپنا چینل یوز کیا, جو لیگل فورم یوز کیا, انہوں نے ریپرزنٹیشن فائل کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ, وہ ان کی مسترد ہوگی لیگلی. ابھی ان کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے, وہ جائیں گے, جو ان کے پاس فورم اویلیبل ہے اس کے جائیں, اپنا چیلنج کریں کہ میری سیاٹی ڈسٹرب ہوئی ہے, اس میں وہ فائل کر لیں گے پٹیشن جہاں بھی ہوگی. آج اس کا اشارہ بھی کی جگہ سے ملا. حکومت کی سر دوسری بات میں کروں, آپ کو آئین اور قانون کی بات کرنی چاہیے. سر میں دوسری بات کروں, ہم تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. طلعت صاحب میں دوسری بات آئین اور قانون اپنی دیہ کو کون کھٹا کہتا ہے؟ اپنی دیہ کو کون کھٹا؟ ہم کہتے ہیں کہ جو بات میرا کام نہیں کہ میں حکومت کا بریف لے کے چلوں. سر 26 ترمیم کا میں کیوں چلوں؟ تو آپ پی ٹی آئی کے میں اس ملک کے اندر no I have no nexus no relation not at all. آپ نے اس پہ الزام لگایا, وہ یہ کہیں گے پھر میں پہلی 26 ترمیم کا اس لیے میں سپورٹ کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لیڈ کلاس کی بجائے جو پہلے ڈیفینس, کلفٹن اور مخصوص چیمبروں سے, گلبرگ سے, لبرٹی سے ججز آتے تھے, وہ اس دفعہ نہیں لیے گئے. اندرون سندھ سے آئے ہیں, اندرون سندھ سے, لاڑکانہ سے, سکھر سے, میں سر میرپور خاص سے, میرپور خاص سے, میں بات کروں بلوچستان سے, چاغی سے, کندھار سے, اب 3-4 سال بعد دوبارہ انہی کو دوبارہ ہائی کورٹ کا جج لگا دیا. مجھے ایک اور سوال کا جواب چاہیے بالکل اختصار کے ساتھ. یہ فرمائیے گا کہ آپ حتمی طور پر کیا اس تحریک جس کو آپ کہتے ہیں اسے کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اینڈ ریزلٹ, اور کب تک اچیو کر پائیں گے؟ میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں چلیں گے, ہم نے ایک لیگل وے اڈاپٹ کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ اس میں بنے اور کلیکٹیو وزڈم آ جائے. دین سپریم کورٹ کل جو ایڈ ہوئے ان کے بغیر ہمارا یہ مطالبہ ہے کلیکٹیو وزڈم آ جائے, ہماری درخواستیں ڈسمس کر دیں, ہمیں منظور ہے, منظور ہو جائیں, ہمیں منظور ہے. اور جتنا عرصے تک یہ نہیں ہوتا ہماری جدوجہد ہے, ہم اس ملک کے لیے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. اس وقت میری جدوجہد یہ ہے کہ میں پروگرام ذرا طریقے سے ختم کروں. گو ایڈ جی بتائیے. آئینی طور پہ ان کا مطالبہ درست نہیں ہے, آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. 26 ترمیم میں نے ان کو بتایا پہلے ہی, جب وہ آئین کا حصہ بن چکی ہے اس کے مطابق جو آئین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, جہاں آئین کی تشریح درکار ہوگی یا جہاں پر وائرز آف دی لا کے متعلق کوئی نقطہ جو ہے اس پہ تشریح درکار ہوگی تو اس کے معاملات کانسٹیٹیوشن بینچ میں جائیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سن سکتا ہے, اس کے سوا ریگولر بینچ یا فل کورٹ نہیں سن سکتی. وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ دوسری 1972 سپریم کورٹ پیج نمبر 113 آسما جیلانی کے بہت سارے ایسے ایکٹ بنائے گئے, پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹرائک ڈاؤن بھی کیا. آپ مجھے بتائیں کہ جج صاحبان اپنے کنٹیمپٹ کے کیسز سنتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. اپنی ذات سے ہو تو وہ اپنی ذات عدالت کی سنتے ہیں. کنٹیمپٹ 2 طرح کی ہوتی ہے نا. دیکھیں میری بات ایک آرڈر کی کنٹیمپٹ. میرا سوال تو اپنے عدالت کی کنٹیمپٹ کے کیسز سنتے ہیں نا,
कंटेम्प्ट का कोर्ट सुनते हैं ना, तो वो अदालत का हिस्सा होते हुए किस तरह सुन सकते हैं? ना, वो जज खुद नहीं सुनता। अगर उस जज की कंटेम्प्ट से मुतलका है, अच्छा, जिन जज साहबान ने 26वीं तरमीम पर एक स्टे दे दिया, आपने वायलेट कर दिया, वही कोर्ट सुनेगी। जिन जज साहबान ने 26वीं आईनी तरमीम पर अपना जहन बता दिया, वो उनको बैठना चाहिए उस तरमीम के ऊपर? देखिए, आप इसके बाद आप क्या बांग्लादेश लेके जाएंगे? यही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ना। मैं ही सुनना चाह रहा हूं। जो दी देन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो भी बैठे, जो अदर देन जज है वो भी बैठे, और मैंने कहा जो कल वाली उससे पहले वाली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन किसके सामने, द देन वाले के सामने फाइल किया या द नाउ वाले? उस वक्त फाइल की ना, वो तो पेंडिंग है। तो अभी आप किसके सामने पेश, द नाउ वाले के पीछे या द देन वाले के पीछे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेश होंगे, वहीं पे इसका फैसला होगा, वहीं पे मौजूदा दे सामने जा रहे हो या पहले आले ने, असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। आई हैव टू लीव इट देयर।